بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جناب شو میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن میں پاکستان میں جو کھیل کھیلا گیا، خطرناک کھیل کھیلا گیا۔ 9 مئی عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں اور ایک بھونڈے طریقے سے گرفتار ہوتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر پبلک کا ریاکشن آتا ہے، پبلک باہر سڑکوں پہ آتی ہے، احتجاج کرتی ہے، کیونکہ کوئی مانے نہ مانے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس ٹائم تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت ہے پاکستان کی، اور عمران خان صاحب سب سے مقبول لیڈر ہیں پاکستان کے۔ یہ بات کسی کو پسند آئے نہ آئے، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، حقیقت یہی ہے۔ سب سروس یہی بتا رہے ہیں اور مجبوراً میڈیا کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کوریج کر رہا ہے اور وہ بھی یہی بتا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ سب سے مقبول لیڈر کو گرفتار کریں گے اور اس انداز سے گرفتار کریں گے جس انداز سے گرفتار کیا گیا، تو ریاکشن آنا تو ایک نارمل سی بات ہے۔ لیکن وہ ریاکشن جس طرح اس کو شفٹ کیا گیا تشدد میں، جس طرح اس کو تشدد میں بدلا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جو بھی غیر آئینی غیر قانونی کام ہے وہ غلط ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے کل مذمت کی بھی۔ جب انہوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے مذمت کی، اس سے پہلے بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پی ٹی آئی کا، مطلب ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے احتجاج کا، یہ ہمارا منشور نہیں ہے، ہم نے اس طرح کبھی نہیں کیا۔ اب اس کے اوپر بڑا واویلا کیا جا رہا ہے، اور 2-3 دن سے جو میں میڈیا دیکھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے پلان تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، اس کا ریاکشن آئے گا، پبلک باہر نکلے گی، اور پھر بڑے پلان سے پبلک کو ہم لے کے جائیں گے جہاں تک وہ لے کے گئے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تک، اور جو کچھ ہوا، مجھے جو سمجھ آتا ہے کہ یہ سب پلان تھا، کیونکہ جس طرح کا میڈیا پہ بیانیہ بن چکا ہے، جس طرح سے یہ کچھ اینکر پرسنل ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، کامران شاہد، منصور علی خان، حفیظ اللہ نیازی، حامد میر، سلیم صافی، اور یہ 24 والے، سما والے، اور جتنے بھی ہیں، یہ سب لفافے جو ہیں اس ٹائم پرسنل ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور وہ بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں اس واردات کو، معاملات کو۔ اور عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا، پی ٹی آئی کی قیادت نے کروایا، عمران خان صاحب نے کروایا، یا کسی اور کی خواہش تھی، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک سازش تھی کہ پی ٹی آئی اور فوج کو آپس میں لڑا دیا جائے، جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو، وہ اپنی بہادر افواج سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، ان کا ایک رتبہ ہے، ایک لیول ہے، پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے پاک فوج۔ لیکن ادارے کے ہیڈ جو ہیں، یا مطلب کہ اوپر کے جو کچھ لوگ ہیں، ان کے اگر فیصلوں سے کوئی پارٹی یا کارکن یا عوام اختلاف کرتی ہے تو یہ بھی ان کا حق ہے، کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ آپ کے فیصلوں کے تناظر میں جو سامنے آتا ہے تو اس کا بھی ریاکشن آتا ہے۔ اب اگر آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو، یا جنرل فیصل نصیر کو، یا اور کسی کور کمانڈر کو عوام پسند نہیں کرتی، یا کوئی پارٹی پسند نہیں کرتی، تو یہ نارمل سی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوج سے پیار نہیں کرتے، وہ فوج کے خلاف ہیں۔ تو
اب یہ انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کی ہوئی ہے، رانا ثناءاللہ پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں، اپنی وہ ایک مالا جپے جا رہے ہیں کہ یہ ہوا، اتنا ہوا جی، 45,000 لوگ نکلے، 24 کروڑ کی آبادی ہے۔ بھئی 45,000 لوگ نکلے تو آپ بیوقوف عوام کو سمجھتے ہو کہ آپ کہیں گے اور لوگ مان لیں گے کہ آپ کو اس کے لیے فوج بلانا پڑ گئی؟ اور آپ پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم جے آئی ٹی بنائیں گے، اور جے آئی ٹی تو پنجاب حکومت کے خلاف بننی چاہیے نا۔ اعتزاز احسن نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جے آئی ٹی اس حکومت کے خلاف بننی چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ جے آئی ٹی بننی چاہیے۔ اگر آرمی چیف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کے ادارے کا اس معاملات میں کچھ عمل دخل نہیں ہے، اس کو کروانے میں ان کا کچھ عمل دخل نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ادارے سے ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائیں، جے آئی ٹی بنائیں، کمیشن بنائیں یا جوڈیشل کمیشن بنوائیں جو اس کی آزادانہ تحقیقات کرے، جو کہ پاکستان میں آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں پہ تو جا کے آپ نے اپنی تاریخ کو بدلنا ہے نا، تو یہ وقت ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے، اس کی پارٹی نے یہ کیا ہے نا، ثابت ہو جاتا ہے تو اسے پھانسی لگائیں۔ جب جے آئی ٹی آپ بنائیں گے، وہ آزادانہ تحقیقات کرے گی تو پتہ چل جائے گا نا کہ 3-4 گھنٹے لاہور کی پولیس کہاں تھی۔ کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہوئے جو راستے میں فوجی چھاونی آتی ہے، جہاں پہ ہر گزرنے والے کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، چاہے وہ پیدل ہو، بائک پہ ہو، گاڑی پہ ہو، آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے۔ وہ چھاونی کہاں پہ تھی، اس کو کیوں ہٹا دیا گیا، کس کے حکم سے، کس نے کہا؟ جب عمران خان صاحب ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، نہ کہ آئی ایس پی آر صاحب آ کے کہیں کہ آپ بھونڈے الزامات لگا رہے ہیں۔ اور بھئی ایک بندہ الزام لگا رہا ہے، آپ اس کی تحقیقات ہونے دو نا، یا کرو۔ ہاں، اگر وہ بے قصور ثابت ہو جائے گا تو پھر آپ اپنا ریاکشن بھی دو۔ جب جے آئی ٹی کوئی انڈیپینڈنٹ جے آئی ٹی بنے گی اور یہ تحقیقات کرے گی تو یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ احتجاج تو ملتان میں بھی ہوا، احتجاج گجرانوالہ میں بھی ہوا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آرمی تنصیبات کے سامنے ہوئے، جو کور کمانڈر ہاؤسز کے سامنے ہوئے۔ گجرانوالہ میں بھی ہوا، ملتان میں بھی ہوا، پشاور میں بھی ہوا، کوئٹہ میں بھی ہوا، اور شہروں میں بھی ہوا۔ باقی جگہ پہ لوگ کیوں اندر نہیں گھسے؟ سب سے زیادہ جذباتی تو ہم سمجھتے ہیں نا پٹھان کو، پختونوں کو، سب سے زیادہ ریاکشن بھی انہیں کا آیا، سب سے زیادہ باہر بھی وہی تھے، پاگل بھی ہم ان کو کہتے ہیں۔ اور کور کمانڈر کے اندر گھستے تو وہ لوگ گھستے نا، وہ لوگ گئے کور کمانڈر ہاؤس کے بعد باہر اپنا ریکارڈ کروایا احتجاج، اندر نہیں گھسے، کوئی وائلنس نہیں ہوئی۔ اور لاہوریوں کو آپ نے اتنا بیوقوف، اتنا ملک دشمن آپ نے بنا دیا ہے، کیونکہ وہ شریف خاندان کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، جو کہ برداشت نہیں ہے ایک خاص طبقے کو، تو وہ الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر۔ ہو بھی سکتا ہے پی ٹی آئی نے کروایا ہو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آزاد تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو اس کی رپورٹ ہے اس کے اوپر عوام کو بتایا جائے، ڈیبیٹ کی جائے، لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری طرف سے جو میڈیا کے اوپر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا، یہ منیب فروقی اور یہ سب میں نام لے چکا ہوں، ایک دو ہی ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہے، باقی تو ہیں کنٹروورسیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اگر آرمی سمجھتی ہے نا کہ وہ واقعی نیوٹرل ہے، واقعی یہ پولیٹیکل ہیں، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر آرمی کو چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر بھی انڈیپینڈنٹ کوئی کمیشن بنائے، اور آرمی کو چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کے الزامات ہیں جنرل فیصل نصیر کے اوپر، اس کے اوپر بھی ایک کمیشن بنایا جائے انڈیپینڈنٹ، جو آزاد تحقیقات کرے، سب شواہد اکٹھے کرے اور پھر اپنی رپورٹ قوم کے سامنے رکھے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج بڑا بول رہا تھا محسن نقوی کہ میں نے پولیس کو روکے رکھا، آپ گولی مارے گی پولیس کوئی سامنے آئے گا تو۔ وہ بھی تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے ہی غیر آئینی، غیر قانونی، تو مسلط ہو کے بیٹھا ہوا ہے پنجاب کے اوپر، تیری کیا اوقات ہے؟ تیرے آرڈر کی کیا اوقات ہے؟ تو یہ چیزیں
جب عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ پاکستانی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، تو بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اب لوگوں کو سمجھ آتی ہے. اب یہ 90s 80s 70s 60s نہیں ہیں کہ ایک ٹی وی چینل تھا، آپ اپنی مرضی کا ٹکٹ چلوائیں گے، نیوز چلوائیں گے، اخباروں میں اپنی مرضی کے اشتہارات دیں گے اور عوام ویلکم کرے گی. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ ریاست اتنی کمزور تھی کہ آپ کو 4 دن تک انٹرنیٹ بند کرنا پڑ گیا. ویسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ جتھے ہیں، کچھ لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا، جو لوگ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں اور طاقت رکھتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں تو پھر یہ وقت ہے، ڈیفائننگ مومنٹ ہے، فیصلہ کن وقت ہے. اس ٹائم پاکستان بہت ساری چیزوں میں فیصلہ کن مومنٹ پہ کھڑا ہے. تو اس میں سے یہ بھی ایک فیصلہ کن وقت ہے کہ ایک ادارے نے اپنی جو ہے ساکھ بحال رکھنی ہے، اوپر لے کے جانی ہے، تو انڈیپینڈنٹ انکوائریز کرنی پڑیں گی. اس 9 مئی والے واقعات کی بھی، عمران خان کے اوپر جو حملے ہوئے اس کی بھی، اور جو اور ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی. اگر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس رہے اور پاکستان کی عوام کی ووٹ کی کوئی اوقات حیثیت نہ ہو، تو پھر معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. اب اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. جذبات پہ قابو رکھا ہوا ہے تو اچھے کی امید ہی کر سکتے ہیں، نا امیدی کفر ہے. امید کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے، عقل مندی کا مظاہرہ کیا جائے گا. اب آفتاب اقبال صاحب ادھر کہہ رہے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ روک رہی ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ ادھر نہیں جانا، اور ان کے کہنے میں وہ رک گئے ہیں. کوئی اندر گئے بھی ہیں تو واپس آ گئے ہیں، لیکن اس پہ کوئی یقین نہیں کر رہا. یہی اگر جیو ہوگا سما کا 24 کا کوئی صحافی ہوتا اور وہ چاہے جھوٹ بھی کہہ رہا ہوتا کہ جی انہوں نے اکسایا ہے، تو اس حکومت نے اور سب نے کہنا تھا جی ان کو تو گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے، ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. تو یہ دوگلی پولیسی ختم کریں. خاص طور میں میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. آپ نے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے. آپ بچوں کے لیے کیا آپ سٹینڈرڈ سیٹ کر کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. آپ کی تنخواہ تو لاکھوں میں ہے. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے پیٹرول 100 روپے لیٹر ہو یا 300 روپے لیٹر ہو؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ڈالر 100 کا ہو یا 300 کا ہو؟ آپ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن کم از کم جس کام کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں اس کو تو ایمانداری سے کریں، اس کو تو صدقے دل سے کریں، اس کو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اس کو تو اس انداز سے کریں کہ جب آپ اللہ کے حضور اگلے جان میں حاضر ہوں تو آپ کہہ سکیں کہ میں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا تھا، میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے ہاتھ میں کوشش ہی رکھی ہے، باقی کامیابی اللہ خود دیتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.